الرحمن ایجوکیشن پر میں نے کافی بات کی ہیں، اور آج بھی آپ فیل کر رہے ہیں کہ وہی جو کولونیلزم کا جو نو آبادیاتی ایک سسٹم تھا بیفور دی انڈیپینڈنس سنس 1835-1800 سے، سو آج بھی وہی چیز ہے جو برٹش چھوڑ کر کے گئے ہیں نا. بہت یعنی جسے کہتے ہیں چینجز ہیں، لیکن اس حد تک نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی نا. اور جس کا ظاہر بات ہے 100-150-200 سال کی ایک جسے کہتے ہیں جس میں اراؤنڈ 6 نسلیں چینج ہو جاتی ہیں، سو ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے اور وہیں چل رہا ہے اور آج تک انڈو پاک میں. اور اگر آپ ہمارے ایگزام سسٹم ان تمام چیزیں کہ وہیں روٹ میمورائزیشن ہے، رٹا بازی ہے، رٹے سے کامیاب ہو جاتے ہیں. یعنی آپ بچے اکیڈمی وغیرہ چلے جاتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، اور پھر آگے جا کر کے ایگزام خود. میں آپ کو اگر بتا دوں کہ وین آئی واز ان دا یونیورسٹی، سو فار ایگزامپل ٹائم نہیں ملا یا کسی اور وجہ سے، صبح سویرے یعنی 3 بجے 4 بجے اٹھ کر کے ریڈنگ اسٹڈی کی ہے. تو جب پیپر میں گیا ہوں، تو وہ جو میموری میں وہ چیزیں ہوتی تھی انٹل 11-12 بجے تک، تو اسی کو پھر اگر وہیں کوشچن آ جاتے تھے تو پھر وہ رائٹ کر لیتے تھے. سو ایگزیکٹلی میرے پاس تو نالج نہیں ہوتا تھا، تو اب وہ کلیئر ہو جاتے تھے، رائٹ. سو دیٹ مینس ہم ایک ڈگری لے لیتے ہیں. تو اس انڈیا پاک میں جب برٹش کا I'm sorry کہ جب ویسے 1857 میں کمپلیٹ، لیکن اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں نا سنس 1800 سے ان کی ہولڈ رہا ہے. 1835 میں جو لارڈ میکالے تھا، تو انہوں نے جو ایک منٹس دیے ہیں اس حوالے سے، ایجوکیشن ریفارمز کے حوالے سے دیے تھے، خصوصاً یہاں کے کہ چونکہ یہاں جتنے بھی علوم پڑھائے جاتے تھے وہ سارے لوکل لینگویج میں، عربک میں، پرشین میں، جو سنسکرت لینگویج ہے اس میں بھی وہ پڑھائے جاتے تھے. سو اس کو چینج کریں کہ یہ انگلش میں یہ تمام چیزیں ہوں. تو لارڈ تھامسن میکالے نے جو ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کے وہ تھے، انہوں نے 1835 میں یہ ایک پروپوزل پیش کیا، اور جس کی بیس پر تمام چیزیں وہ چینج ہو گئی ہے. مین جو پوائنٹس تھے 3-4 پوائنٹس ہیں اس کے. ایک تو انگلش، جس طرح میں نے بات کی کہ انگلش از دا مین میڈیم آف انسٹرکشن جو آج تک ہے، رائٹ. اگرچہ میں اس کو سپورٹ بھی کرتا ہوں، رائٹ، ان ون سینس. تو اس کو مقامی زبان میں جو بھی تعلیم دی جاتی تھی اس پر اس کو حاوی کر دیا گیا، رائٹ. مقامی زبان کا یہ مطلب ہے کہ ہر علاقے میں جو بھی زبان بولی جاتی ہے اسی کے مطابق. اور ظاہر بات ہے یہاں پر ایک ہول تھا، پہلے عربک کا تھا، پھر اس کے بعد پرشین کا ہوا ہے نا. سو پرشین میں زیادہ تر وہ چیزیں تھی. اور اسی طرح جو یہاں کی جو علوم ہیں اب اس ایریا کے، ظاہر بات ہے جو انڈسٹریل ریولوشن آیا ہے وہ تو ویسٹ میں آیا ہے. سائنٹیفک ریولوشن یا آپ اس سے کہہ سکتے ہیں، یا جو بھی نام آپ ان کو دے دیں، تو وہ وہاں پر ہے. یہاں پر تو وہ چیزیں نہیں تھی. اور ہم اگر ہمارے ایک جسے کہتے ہیں ایک عروج ہے، پھر منگول کے انویژن سے وہ چیزیں ہی سے ختم ہوتی جاتی گئی ہیں. اور ظاہر بات ہے 1700-1800 میں تو بالکل آپ ایسا کہیں کہ ہم مفلوج الذہن ایک قوم رہ گئے تھے، رائٹ. تو لارڈ میکالے کا یہ تھا کہ جو ہماری جو ایسٹرن جو ایجوکیشن ہے، یہ جو ویسٹرن ایجوکیشن ہے اس کو کمپیٹ نہیں کر سکتی، واقعتاً کمپیٹ نہیں کر سکتی اس ٹائم میں. تو یہاں پر جو سائنس ہے یا یہاں جو فلسفہ ہے، اٹس نتھنگ ٹو میچ کہ یہ میچ کرے اس کے ساتھ. اور اگر یورپی فلسفہ یا وہ ہے، سو اگر آپ اس کو سائنسٹیفک حوالے سے لے جائیں، اوکے، سو دیٹ از گڈ پوائنٹ. لیکن اگر آپ اس کو فلاسفیکل، لاجیکل، اگر آپ آج بھی انگلش ڈپارٹمنٹ میں جائیں تو آپ کو ساری فلاسفی ویسٹرن ملے گی، رائٹ. یا اسی کلچر کی یا اسی چیز کی وہ پیداوار یا وہ چیزیں ہوں گی، رائٹ. سو یہ ایک پروپوزل تھے جو آئے. تو اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ یعنی
यहाँ पर कुछ एजुकेशनल रिफॉर्म करने या वो है ना, बस ये हो कि चूँकि गैप था, लैंग्वेजेस गैप था और डिफरेंट टाइप का वो गैप था, उसको ख़त्म करने के लिए ये चीज़ें लाई गई है। और इन ये जो सिस्टम था वो ऐसे था कि मसलन लोग ये एजुकेशन हासिल करके फिर आगे जा कर के ऑफिसेज में क्लर्क बन जाएं, ऑफिसर बन जाएं और वो बन जाए। सो वो क्रिएटिविटी या जिसे कहते हैं थिंकिंग या वो जो पावर है, नो, वो ज़ीरो। सो वो सारा एक ब्यूरोक्रेटिक या वो जो चीज़ें, और आज भी वही हैं। हम क्या पैदा कर रहे हैं? इन सरकारी नौकरियों के लिए ये बच्चे पैदा कर रहे हैं। हर वालिद, हर वालदा, हर स्कूल का प्रिंसिपल, हर टीचर, हर वो इन्हीं को पैदा कर रहे हैं। कोई थिंकर, कोई क्रिएटिव पीपल, वी आर नॉट क्रिएटिंग। आज भी अभी मेरे बोर्ड के एग्जाम भी आए हैं और हर एक इस पर ओह फर्स्ट आया, वो आया, वो आया, जो टॉप वाला आया वो सबसे ज़ीरो है। वी आर नॉट क्रिएटिंग थिंग्स, वी आर जस्ट प्रोड्यूसिंग मशीन्स। कुछ मशीन पैदा है ताकि वो हम कुछ पैसे कमाएं और इस पेट को वो करें, क्योंकि शेर या दूसरे जानवर की तरह हम ऐसे छीन नहीं सकते। हम कुछ कमाएंगे, फिर खाएंगे, फिर इस पेट को जिस तरह एक शेर करता है। वी एंड दे एनिमल्स, वी आर इक्वल, हम इक्वल हो चुके हैं। बिकॉज ऑफ वो, बिकॉज ऑफ हम खुद मटीरियलिस्टिक के मादा परस्त बन चुके हैं, मादे के पीछे हम दौड़ रहे हैं, और यही चीज़ वो है ना। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड नॉन मुस्लिम। आपको से हाँ, मुस्लिम से मादा गायब होता है, नॉन मुस्लिम के पास मादा होता है। दे फॉलो मैटर, वी डोंट फॉलो मैटर। ये सिंपल सा एक डिफिनीशन है, राइट। इफ़ वी डू समथिंग, वी है हमारे जो एम और पर्पस होता है वो क्या होता है कि टू प्लीज़ अल्लाह, नॉट फॉर माई सेल्फ, आई एम नथिंग, मैं उसी का हूँ, एवरीथिंग इज हिज, राइट। तो वहाँ पर जो है जो कमी बेशी आ जाती है वो इस चीज़ की आ जाती है कि उससे वो उसका फुकदान होता है। मैटर इज़ द फर्स्ट थिंग। सो एक क्लर्क, एक ट्रांसलेटर, एक मातहत अफराद, इन चीज़ों को इन्होंने क्या किया, जिसे कहते कि बनाया है, उबारा है, राइट। और इसी बेस पर फिर आगे एग्ज़ाम है, ये 5th का एग्ज़ाम है, ये 10th का है, ये फिर क्या है उसे FAFC कहते हैं। फिर उसके बाद ये एग्ज़ाम्स है, फिर वो है, फिर ये CSS का एग्ज़ाम है। मैं उसको क्या कहूँ, सही है, रटेबाज, यानी जो जिसने भी CSS किया रटेबाज, उसको नेम दे दे रटेबाज का, राइट। तो वो लोग हैं, और आकर के ये जो आपको सारी मशीनरी नज़र आ रही है जिससे ये मुल्क चल रहा है, और ये सारी जो मशीनरी है ये मेरे और आपकी तरह लोग हैं। इसको बुरा भला ना कहें, अगर इसको बुरा भला कहें तो आप अपने आप को बुरा भला कहते हैं। क्या मतलब है? अगर ये गलत है इसका मतलब मैं गलत हूँ। अगर मैं दुरुस्त होता, वो दुरुस्त होता, वो दुरुस्त होता, तो ये जो जितनी ये मशीनरी बनी है जिससे पूरे मुल्क का निज़ाम चलता है, ये दुरुस्त होता। तो वो जो करें वो गलत नहीं करें, क्योंकि मैं भी हूँगा, मैं भी वही करूँगा, तुम भी होगे, तुम भी वही करोगे। वी हैव टू चेंज इट। हमें यहाँ अपनी सोच, अपनी चीज़ को वो करनी चाहिए। जॉब, अगर आप जॉब के लिए तालीम हासिल करें, यू आर नॉट अ ह्यूमन। वी हैव टू चेंज योर माइंड्स। हमारे जो माइंड है उसको हमने चेंज करना है। सो उसमें अगर उस सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम को अगर हम देखेंगे, एट द टाइम ऑफ द ब्रिटिश रूल इट वाज रटाबाजी था। सी, इट वाज इसमें इंग्लिश जिसे कहते हैं कि कंपल्सरी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, और जो तख्लीकी सोच है उसकी हौसला शिकनी। अच्छा ये भी देखिए, ये भी सोचें, तख्लीकी जो सोच है उसकी हौसला शिकनी, अगर हम रिलीजियस जितने भी हैं, अनटिल नाउ, अनटिल नाउ, अनटिल नाउ, अनटिल नाउ, आज तक मैं कह रहा हूँ, तमाम चैलेंज कर रहा हूँ, तख्लीकी सोच को दबाया गया है। सही है। मैं अक्सर यहाँ टीचर्स को कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल आई लव दैट चाइल्ड इन माय ग्रेड 1 कि वो मुझसे पूछे अल्लाह क्यों एक है। अगर मैं उन्हें कहा कि अल्लाह एक है, वो मेरी बात को ना माने, वो क्वेश्चन करे व्हाई अल्लाह इज वन। ये है क्रिएटिव बच्चा। अगर वो बच्चा ये नहीं करता, इसका मतलब है वो फ्रोजन माइंड के साथ मैं उसको क्रिएट कर रहा हूँ ना।
اب مجھے ایز اے ٹیچر کیا کرنا چاہیے؟ اچھا ہم یہ دیکھنا ہماری دنیا میں 2 اللہ ہیں. بچے سے کریں گے سر کیسے؟ نہیں 2 اللہ ہے. آئی ایم گوئنگ اگینسٹ. صحیح. سو جب میں اس طرح جاؤں گا تو بچوں کو وہ جو کریٹیوٹی ہے اس میں ان کو وہ ابھار سکتا ہوں. یہ ایک نیرو پوائنٹ میں نے وہ ایکسپلین کیا ہے، اس کی ڈیٹیل ہے علیحدہ سے. ایسا نہ ہو کہ آپ ایک نیرو پوائنٹ کو اٹھا کر کے باتیں کرنا شروع کر دیں. اور تو وہ جو طبقہ، اچھا اس جو سسٹم تھا اس میں پھر طبقاتی، ظاہر بات ہے بہت سے لوگ اس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. جنہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے وہ ان کو نوکریاں ملی، وہ مل گئی، وہ دوسری سے ایک ڈفرینس آف انویژن آئے ہیں. اور وہ آج بھی ہے. اگر آپ دیکھا جائے نا تو انگلش ہم میڈیم آف انسٹرکشن یوز کریں. انفارچونیٹلی میں اس کو فیورڈ میں جاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو جتنے بھی سائنٹیفک ریسرچ کرنی، جو بھی چیز کرنی ہے، تو ایگزیکٹلی جو ریسرچر ہے اگر وہ انگلش میں تو اس نے انگلش میں بک لکھی ہے. سو انسٹیڈ آف ٹرانسلیٹنگ یو ہیو ٹو گو ٹو دا ایکچوئل سورس آف انگلش. صحیح. جس طرح آپ قرآن مجید کو آپ صحیح سمجھنا چاہتے ہیں، سو دا ایکچوئل سورس یہ ہے کہ آپ کو عربک لینگویج پر عبور حاصل ہو، نہ کہ ٹرانسلیشن عربی پشتو اردو پشتو یا فارسی میں ہو اور آپ اس کو پڑھیں سمجھیں. نہیں، جب تک آپ اس کو سو مین ظاہر بات ہے جتنی بھی سائنٹیفک جو بھی چیزیں ہیں وہ ان دیئر. ہم تو صدیوں سے جیسے کہتے ہیں ہماری جو چیزیں ہیں وہ غائب ہو چکی ہیں. اور سو ہمیں یہ جو چیزیں ہیں وہ چینج کرنی پڑے گی. اس وقت جب برٹش نے یہ کیے ہیں، اب ہماری جو دینی علم تھی اس میں قرآن، حدیث، فقہ، اور وہ بھی ظاہر بات ہے ایک فار ایگزامپل احناف ہے تو وہ احناف والے پڑھ رہے ہیں، اور ریسٹرکٹیڈ ناٹ ٹو اسٹڈی شافعی، ریسٹرکٹیڈ ناٹ ٹو اسٹڈی حنبلی. یعنی ایک ڈویژن وہاں بھی ایک وہ تھی. اور ظاہر بات ہے وہیں وہ کریٹیوٹی، وہ تھنکنگ، سوچ، وہ جو چیزیں تھی وہ نہیں تھی. عربک اور پرشین اور اردو کی جو لینگویجز لوگ سیکھتے تھے، لاجک اور منطق اور یہ جو چیزیں ہیں اور خصوصاً علم الکلام، یہ جو چیزیں ہیں اس وقت بھی اگر سپوز اف آئی واز دیئر، اگر میں وہاں اس وقت بھی ہوتا تو میں اس کو اس وقت بھی ہٹ کرتا، آج بھی میں ہٹ کرتا ہوں. اٹس ایز نتھنگ کہ جس پر ہم وہ کریں نا. ہاں سائنٹیفک فار ایگزامپل میتھمیٹکس از اے کور آف لائف، اور اس طرح ایسٹرانومی ہو گیا ہے، میڈیسنز، اور یہ جو چیزیں تھیں ظاہر بات ہے وہ چل رہی تھی. لیکن اس میں جو ڈیولپمنٹ ہے، فردر ڈیولپمنٹ، فردر گروتھ، ظاہر بات ہے یہ تمام وہ چیزیں جس کے لیے سائنٹیفک اکوپمنٹ، سائنٹیفک چیزیں، وہ چیزیں چاہیں، وہ تو ہم تنزلی کا شکار آ رہے ہیں. تو بس جو تھی وہیں پڑھائی ہی جائے، وہیں ریپیٹیشن وہ جو چیز تھی. اور باقی شعر و شاعری آج بھی ہے، فلانا ہے فیض احمد، فیض ہے، فلانا ہے غالب ہے، اور وہ ہے، یہ ہے، ڈنگرہ ہے. صحیح ہے. تو آج بھی ہم اس میں وہ سمجھتے ہیں آسمان سے چاند تارے توڑنا، رائٹ. خیالاتی اور تصوراتی دنیا میں رہنے والے اشخاص. آئی ایم سوری اگین، بہت سے لوگ اس کو مائنڈ کریں گے. اچھا تو اس میں جو اگر آپ اخلاقاً و روحانی جو ایک ان کی تربیت تھی وہ آپ کو زبردست ہے. آج بھی اگر آپ دینی مدارس میں جائیں سو دیٹس گریٹ. اخلاقی اور روحانی جو وہ جو ایک ویلیو بن جاتی ہے آپ کے اندر، ویلیو بن جاتی ہے نا. ظاہر بات ہے آپ کی روحانیت کی وہ ایک طاقت ہوگی کہ آپ کو چوری سے آپ رکیں. ذرا شیطان تو حملے کرتا ہے رائٹ. اور اخلاق اقدار کے اور یہ چیزیں یہ اس میں وہ آ گئی ہیں. لیکن اخلاق جو میری اپنی ڈیفینیشن ہے اس میں ابھی بھی کمیاں ہیں کہ وہ چیزیں ابھی بھی نہیں اپنائی جا رہی جو ہونی چاہیے. اور ظاہر بات ہے یہ ایک ایسا سسٹم تھا جو اس وقت مدارس کے تھرو، یا جو سکھوں کا اپنا ایک سسٹم تھا، اور اس طرح ہندوؤں کا اپنا اسکولنگ سسٹم تھا. اس میں جدید جو سائنس کی چیزیں تھی وہ نہیں تھی بالکل. خواتین کی جو تعلیم تھی وہ بالکل محدود تھی، کسی حد تک نہیں تھی. اور آج بھی اگر آپ دیکھے جائیں بہت سے ایریوں میں اس میں وہ یہاں پر بھی دو ہے نا. یہ اب یہاں پر میرا کیونکہ فار می اوکے میل تو ظاہر بات ہے آگے جاب کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، بزنس کرتا ہے ٹو ارن، بیکاز ہی از دی مین سورس آف دی ہاؤس ہولڈ کہ وہ ارن کریں. لیکن فیمیل نے جو جاب کرنی ہے، آپ میرے وہ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹیل میں ویڈیو فیمیل کے لیے. آئی ایم سوری
صحیح, آپ پی ایچ ڈی کر لیں, نو پرابلم, بٹ یو آر اے ٹیچر. ایز اے مدر یو آر اے ٹیچر اینڈ یو ہیو کڈس ایٹ ہوم. یو ہیو, اگر جاب کے لیے کر رہے ہیں, بچوں کو پڑھا رہے ہیں, سو پھر آپ ایک جسے کہتے ہیں ایک غلط ترین سوچ کے ساتھ آپ جا رہے ہیں. They are the real teachers who give education and training to these kids from the birth until age 18 at home, right? But they should be intellectual. وہ بھی intellectual ہونے چاہیے, ان کو پاس علم ہونا چاہیے. یہ چیز اس کی کمی تھی. تو اس وقت پھر ظاہر بات ہے, ایک تو یہ لارڈ میکالے کا ہے, پھر اس طرح سید احمد خان ہیں, لکھنؤ کا ہے, جو انہوں نے منصوبہ پیش کیا ہے نا یہ. اور اسی طرح پھر مدارس نے پھر ذرا ایک اپنا رخ لے لیا. 75 یا کب ہے درس نظامی کا جو ایک سسٹم شروع ہو گیا ہے نا, اور یہ تمام چیزیں اس طرح وہ ہو گئی ہیں. کرنٹ کیا پوزیشن ہے؟ سسٹم تو وہی ہے اور ابھی تک آ رہا ہے نا. سو کرنٹ کوشش تو ہے کہ جو اسٹیم کی ہے ایک سنگل نیشنل کریکولم ہے ہمارے تھرو آؤٹ پاکستان میں. کریٹیوٹی تھوڑی سی کوشش کریں کہ وہ ہو جائے نا. انگلش ظاہر بات ہے وہی مین فوکس ہے, جو مین لینگویجز ہیں. گورنمنٹ اسکول میں شاید اردو تک ہو, لیکن جتنے بھی باقی جو اسکولز ہیں اور خصوصاً پرائیویٹ اسکولز میں میجورٹی کے ہیں, تو اس میں وہی وہ ہے نا. لیکن انگلش آپ کو اتنا ہرٹ نہیں کرے گی جتنا ہرٹ آپ کو جو آج ہرٹ کر رہی ہے. وہ یہ ہے کہ جو اسکولز ہیں وہ آج بھی رٹا بازی ہے, ایگزام بیسڈ ہے, ایگزامز لے رہے ہیں, رٹا لے رہے ہیں. آگے جا کر کے پھر ایگزامز بورڈ اور ان کے ایگزام ہوتے ہیں. آگے پھر وہیں جو جابز وغیرہ ہے وہ آپ کے کتنے مارکس ہے اس کی بیس پر ہے. یہ سارا سسٹم ڈیمیج ہونا چاہیے, ختم ہونا چاہیے ان پرائیویٹ اسکول, ان گورنمنٹ اسکول, ایٹ گورنمنٹ لیول. اگر سپوز نہیں ہو رہا ہے, آپ ایز اے والدہ اپنے بچے کو اسی خطوط پر لے جائیں جو خطوط خواہ پورا جو آپ کا معاشرہ ہے, پورا پاکستان اس کا, آپ اکیلے ہیں اور وہ بالکل ہیں, آپ جائیں. دیٹس واٹ مینز مسلم. دیٹ واٹ مینز کہ آپ میٹر کو فالو نہیں کریں, آپ اللہ کو فالو کر رہے ہیں. if you do it, if you don't do it, it means آپ کا میٹر جو ہے وہ جاب ہے, آپ کا ذہن میں وہ جاب ہے, میں نے ڈاکٹر بننا ہے, میں نے یہ وہ کر کے پھر آگے پیسے کمانے ہیں. So as a father, if you are a school owner, you are running a private school, change it. You can change 10 students, 15, 20, 30, 40, 50, 100, 200 students جو آپ کے انڈر ہے, وہ آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. That's enough. God is not asking to you to change everyone. He just asks you to do what you can do in your capacity. کون سی سرکل میں, کتنے اس میں ہیں, صرف وہاں تک آ کریں. فیس بک پر پوسٹ کر کے پورے پاکستان کی سیاست کو چینج نہ کریں. یہ آپ کو اختیار نہیں دیا گیا ہے, نہ آپ کے پاس وہ ہے, نہ اتنے پر اس پر پریشان ہوں. جتنا آپ کر سکتے ہیں وہ کریں. اٹ واز جسٹ شارٹ ایک وہ تھی. سو ہمیں یہ چیز چینج کرنی چاہیے. دس نمبر 1. سیکنڈ چیز ہے بیہیویئر ماڈلنگ, کریکٹر ایجوکیشن اور لائف اسکلس. لائف اسکل میں ہم بالکل نکمے ہیں, لائف اسکلز میں ہم بالکل نکمے ہیں, اور کریکٹر ویلیوز میں ہیں. اس کی ٹیچنگ اس طریقے سے نہیں ہے. ٹیچر از اے رول ماڈل, وہ اس کو فالو کرے گا. مائی ٹیچر ڈزنٹ ٹیل لائی, سو آئی شوڈ ناٹ ٹیل لائی. مائی ٹیچر ارائیو ایگزیکٹلی 8 o'clock, not 8:01, 8:02, 8:03, 8:05, 8 o'clock. I as a student will arrive at 8 o'clock. You have to represent as a model. سو یہ جو چیزیں ہیں, یہ اس کا فقدان تو 50% جو میں ایجوکیشن کا 50% اس کو کہتا ہوں کہ یہ 50% ہے. دا 50% از دا ادر تھنگ, دی لینگویج اینڈ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ. یہ جو 50 وہ اس میں کریٹیوٹی اور وہ چیزیں لائیں, رائٹ. اور یہ جو 50% ہے یہ ہے, یہ اگر آپ سمجھیں تو شاید 99% آف دا ان دا پاکستانی اسکول تھرو آؤٹ دا کنٹری از مسنگ. اگر ہے بھی تو جمعے کا خطبہ ہے اور کوئی چیز نہیں ہے, انشاءاللہ. سو وی کین برنگ چینجز. تھینک یو.